بچے کی قبض 100% ختم ہو جائے گی، بچے کا پخانہ نرم ہو جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ بچے کو دوبارہ قبض ہوگی بھی نہیں۔ اور نیم گرم پانی کی پیٹ کے اوپر، کمر کے اوپر، بچے کے پیٹ کے اوپر ٹکور کی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ بالکل خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ ناظرین محترم، میں نے کچھ دنوں سے چھوٹے بچوں کے امراض کے اوپر ویڈیوز کا ایک سلسلہ چلایا ہوا ہے۔ اسی سلسلے کی کڑی یہ ویڈیو قبض کا علاج ہے کہ بچوں کو آخر قبض ہوتی کیوں ہے، اور اس کے لیے گھریلو آسان علاج کیا ہے۔ اگر ہم گھر میں رہ کر اس کا علاج کرنا چاہیں تو کیا ممکن ہے، اور وہ کون سی وجوہات ہیں کہ بچوں کو قبض ہو جاتی ہے، ان کے اوپر میں آج بات کرنے والا ہوں۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا، کہیں بھی ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا۔ شیرخوار بچہ اگر دوسرے روز پخانہ کرے اور پخانہ نرم ہو، سخت نہ ہو، تو یہ قبض نہیں ہے۔ البتہ اگر بچہ پخانہ کرتے ہوئے زور لگائے اور ہر بار زور لگا کر ہی پخانہ کرے تو پھر یہ قبض ہے۔ گائے کا دودھ پینے والا بچہ اگر سخت اور بندھا ہوا پخانہ کرے تو بھی قبض ہے۔ بچوں کو قبض کیوں ہوتی ہے، اس کے پیچھے کون سی وجوہات ہوتی ہیں، اگر اس بات پر غور کیا جائے تو سب سے پہلی وجہ جو سامنے آتی ہے وہ ہے بچے کی ماں کو قبض ہونا۔ جب بچے کی ماں کو قبض ہوتی ہے تو اس کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ بچے کو بھی قبض ہو جاتی ہے۔ دوسری وجہ ہے بچے کو خشک، یعنی کہ ڈبے کا دودھ جو بازار سے آپ کو ملتا ہے، آپ گھر میں لا کر بنا کر فیڈر میں ڈال کر بچے کو دیتے ہیں، یہ موافق نہ آنا بھی قبض کی ایک وجہ بنتا ہے۔ تیسری بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بچے کا معدہ اگر خراب ہوگا تب بھی اسے قبض ہو جائے گی۔ اور ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ماں کا خشک اور دیر سے ہضم ہونے والی غذاؤں کا کثرت سے استعمال کرنا، اور ماں کا پانی بے حد کم پینا۔ جب ماں پانی کم پیتی ہے تب بھی بچے کو قبض کی شکایت ہو جایا کرتی ہے۔ اس کے لیے میں بہترین اور بڑا آسان علاج لایا ہوں۔ اگر وہ علاج کیا جائے تو بچے کی یہ قبض ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، بچہ بالکل صحت یاب ہو جائے گا۔ سب سے پہلے گائے کا دودھ پینے والے بچے کو چینی کی بجائے اس کو شہد ملا کر یا بھوری شکر ملا کر دودھ دیں، اور بچے کو 1 چمچ کسٹر آئل پلائیں، اور اسی کسٹر آئل کی پیٹ کے اوپر اور کمر کے اوپر، بچے کی کمر کے اوپر مساج کریں، مالش کریں، اس سے بھی قبض ٹوٹ جایا کرتی ہے۔ بچے کو روزانہ بادام روغن کی 1 چمچ پلائیں۔ دودھ چھڑائے ہوئے بچے کو بھی اگر قبض ہو تو اسے تازہ یا خشک آلو بخارا اور انجیر کا مسلسل استعمال کرواتے رہیں۔ اگر آپ کو ان میں سے کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے یا اس سے قبض نہیں ٹوٹ رہی تو پھر آپ بچے کو عرق گلاب اور عرق سونف کی 1 چمچ روزانہ دیتے رہیں۔ اور اکثر گھروں میں یہ ترتیب میں نے دیکھی ہے کہ بچوں کو نونہال گریپ واٹر پلایا جاتا ہے، تو یہ بہت اچھی ترتیب ہے، اس سے بھی قبض ٹوٹ جاتی ہے، اور اکثر و بیشتر تو بچے کو قبض ہوتی ہی نہیں ہے۔ اگر یہ سارے ٹوٹکے آزمانے کے بعد بھی بچے کی قبض نہیں ٹوٹتی، یا یہ چیزیں آپ کو نہیں ملتی، یا آپ یہ چیزیں استعمال نہیں کرنا چاہتے یا کروا چکے ہیں، تو اس سے بھی کمال کا اور زبردست نسخہ یہ ہے کہ آپ گلقند لیں۔ گلقند کا جوشاندہ، یعنی جوشاندے سے مطلب یہ ہے کہ گلقند کو پانی میں ڈال کر جوش دیں۔ جوش دینے کے بعد اس پانی کو چھان لیں، چھنی کے ساتھ، کپڑے کے ساتھ پانی کو چھان کر بچے کو پلائیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ لاسٹ نسخہ ہے۔ یقین کیجئے اوپر والے نسخے بھی طاقت رکھتے ہیں، لیکن اگر اوپر والے نسخے آزما چکے ہیں، نہیں قبض ٹوٹ رہی، آپ چاہتے ہیں جلدی سے ٹوٹ جائے، تو یہ آخری نسخہ گلقند والا استعمال کیجئے۔ بچے کی قبض 100% ختم ہو جائے گی، بچے کا پخانہ نرم ہو جائے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ بچے کو دوبارہ قبض ہوگی بھی نہیں۔ اگر ماں خشک اور دیر سے ہضم ہونے والی غذائیں نہیں کھائے گی تو بچے کو دوبارہ قبض نہیں ہوگی۔ بعض اوقات ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے کو سردی کی وجہ سے قبض ہو جاتی ہے، تو بچے کو اگر سردی کی وجہ سے قبض ہو جائے تو اوپر جو نسخے بیان کیے ہیں وہ فائدہ کریں گے، لیکن جب تک بچے کو سردی سے نہ بچایا جائے، اس کو گرم نہ رکھا جائے، تو قبض میں افاقہ نہیں ہوگا۔ نمبر 2، ماں کی اور بچے کی غذا میں تبدیلی لائی جائے۔ جو غذا وہ کھا رہے تھے بہت زیادہ، جس سے قبض ہو رہی تھی، اس غذا کو تبدیل کیا جائے، اور نیم گرم پانی کی پیٹ کے اوپر، کمر کے اوپر، بچے کے پیٹ کے اوپر ٹکور کی جائے، اور دن میں 1 یا 2 بار دار چینی کا سفوف پانی میں ڈال کر جوش دے کر نیم گرم
बच्चे को पिलाएं। अल्लाह के फजल करम से सर्दी की वजह से या सर्दी में होने वाली कब्ज़, ये एक जो नुस्खा मैंने आखिरी बयान किया है कि दार चीनी को गर्म पानी में डालकर गर्म करके फिर उसको नीम गर्म हालत में बच्चे को पिलाएं। यकीन कीजिए कि ये सर्दी की जो कब्ज़ है ख़त्म हो जाएगी, टूट जाएगी और बच्चा मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएगी। कोई बात समझ ना आने की सूरत में स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे रब्ता करके रहनुमाई ले सकते हैं, और ज़्यादा तकलीफ़ होने की सूरत में आप किसी माहिर मुआलिज से तशख़ीस करवाने के बाद इलाज कीजिए। ये घरेलू टोटके नुस्खे हैं, ये भी इस्तेमाल करने से इनका साइड इफ़ेक्ट तो कोई नहीं है, लेकिन फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और अपने दीगर दोस्तों के साथ इस तरह की इल्मी और मालूमाती तिबी हवाले से जो वीडियोज़ हैं उनको शेयर भी किया करें। अपने दोस्त अपने भाई हर्बलिस्ट हकीम अब्दुल मनान को इजाज़त दें, फिर किसी नई वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम।